السلام علیکم. ہم ناول پڑھ رہے تھے عہد الفت. رائٹر ہے مہوش علی اور ایپیسوڈ نمبر ہے 4. وہ بھی بتا دیں گے فیوچر میں. پہلے ابھی اپنی اس میسنی دوست سے پوچھو. میں جب آئی تو حیدر اس کے روم کے دروازے پر کھڑا تھا اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی کہ اس کا موڈ خراب ہو گیا. مہکار کی باتوں پر عائشہ حیرت سے دیکھنے لگی. کیا کہا ہوگا تقویٰ نے؟ اسی نے سوچ میں آ کر منہ صاف کیا اور پوچھا. یہ تمہیں اس نے پوچھنا چاہیے. کہیں تمہاری پیٹھ پیچھے خنجر سے وار نہ کر دے. حقارت بھرے لہجے میں مہکار نے کہا. ہاں ہاں وہم ہے آپ کے. تقویٰ کو دیکھا ہے اور پھر حیدر اندھا نہیں. وہ ہنستے بولی. تو مہکار نے گھورا. میرا مطلب کہاں حیدر اور کہاں تقویٰ؟ کیسے پسند کر سکتا ہے وہ اسے؟ وہ گڑبڑا کر صفائی دینے لگی. تم ایسی لڑکیوں کو نہیں جانتی عاشی. تم بہت معصوم ہو. دنیا نہیں دیکھی ہے تم نے. ایسی لڑکیاں اپنی کمتری کا بدلہ دوسری لڑکیوں کی خوشیاں چھین کر لیتی ہیں. مہکار کی بات پر عائشہ نے آنکھیں پھیلائیں. بھابھی یہ کیا بول رہی ہیں؟ تقویٰ میری دوست ہے. وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ عائشہ کو یقین نہ آیا اور وہ اس کی بات جھٹلا کر بولی. مہکار نے دانت پیسے. تم صرف اس سے پوچھو کہ حیدر سے تمہاری کیا بات ہوئی. بس. وہ کہہ کر بغیر اس کی سنے اٹھ گئی. پیچھے لب کھینچتی عائشہ سوچنے لگی پوچھا یا نہ. پوچھنے میں کیا ہے، کل یونی میں پوچھ لوں گی. کندھے جھکا کر وہ اٹھ گئی. تقویٰ تم سے ایک سوال کرنا تھا. یونی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے عائشہ نے کہا. ہاں پوچھو. تقویٰ نے اس کی اجازت مانگنے پر مسکرا کر بولی. کل حیدر تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ اس کا موڈ بگڑ گیا. عائشہ کے سوال پر اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی. اس کی وجہ سے بھابھی اس سے روڈ بیہیو کر رہی تھی. وہ دانیال بھائی کا نمبر مانگ رہا تھا اور میں نے انکار کر دیا. تبھی شاید غصہ ہو گیا. عجیب مصیبت ہے. وہ کہہ کر آخر میں بڑبڑائی. عائشہ کی نظریں سامنے سائم پر تھیں جو اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا. عائشہ نے ایک ادا سے بال جھٹکے. اس کی اس ادا پر سائم نے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ کہکا لگا اٹھی. کیا ہوا؟ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ تقویٰ کی سائم کی طرف پیٹھ تھی. تبھی ناسمجھی سے بولی. نہیں نہیں تو کچھ نہیں. وہ بس تمہاری بات پر ہنسی آ گئی. کہیں تم حیدر میں انٹرسٹڈ تو نہیں؟ اسے اس کی بات تو سمجھی نہیں آئی پر کام کی بات پر تیر لگا دیا. تمہیں میں ایسی لگتی ہوں؟ بے شک اسلام میں پسند سے شادی کرنا جائز ہے پر آج کے دور میں پسند کرنے کا مطلب استغفر اللہ انہوں نے بڑے بڑے ریلیشن شپ میں بدل ڈالا ہے جو گناہ میں شمار ہوتے ہیں جیسے ڈیٹ. بس مجھے سوال کا جواب مل گیا. عائشہ نے اکتا کر کہا اور آگے بڑھ گئی. اس کی تسلی پر تقویٰ بھی مسکرا دی. عائشہ کا دل سائم پر نہیں تھا پر پھر بھی اسے اس طرح آہیں بھرتے دیکھ کر وہ خوش ہوتی تھی. وہ لائبریری میں کونے والی ٹیبل پر بیٹھی پتہ نہیں کتنے حیدر کو سوری کے میسج کر چکی تھی کہ رپلائی ابھی تک نہیں آیا تھا. اس کا دل کر رہا تھا موبائل دیوار پر دے مارے. اتنا بھی کیا کرنا، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو. صرف میرے پاس پیسوں کی کمی ہے ورنہ تمہارے ان نخروں پر تھوکتی بھی نہیں. جو تم نے میری انسلٹ کی تھی نا، ایک بار شادی ہو جائے دو ہر بار تم مجھ سے ایسی انسلٹ کرواؤ گے. وہ موبائل کو دیکھتی بڑبڑا رہی تھی. کیا کہنا ان اداؤں کا. سائم اچانک سے اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ کر آہستگی سے گویا ہوا. عائشہ نے چونک کر دیکھا. اس کے لفظوں پر آبرو جھکائے. فلرٹ کر رہے ہو؟ خوبصورت لڑکی دیکھ کر ذرا سا جھک کر اس نے پوچھا. سائم مسکرا دیا. اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے بولا. فلرٹ نہیں، اس نازک دل پر ہوتے ظلم کا بتا رہا ہوں. کچھ رحم کریں. وہ جواب دینا ہماری فریاد کا دلکشی سے کہتے. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. عائشہ نے پلکیں جھپکائی. بس اتنا صبر؟ وہ طنزاً بولی. جب جب تمہیں دیکھتا ہوں صبر اور برداشت ہاتھ سے نکلتے نظر آتے ہیں. ہوس بھری نظروں سے دیکھتے آہ بھر کر کہنے لگا. اور وہ اپنے حسن میں اتنی کم گو تھی کہ اس کی نظروں اور بھاری آواز میں بولتے شیطان کو سمجھ سن نہ سکی. رشتہ بھیجوں تمہارے گھر؟ بس بہت انتظار اظہار ہو گیا. اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے کہا. نہیں ابھی ڈیڈ بزنس ٹور پر گئے ہیں. ویسے بھی میں نے تمہیں ہاں نہیں کہا جو اتنا پھیل رہے ہو. اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ کر وہ اٹھی اور بیگ کندھے پر ڈال کر لائبریری سے نکلی. پیچھے اس کے ایٹیٹیوڈ پر سائم نے مٹھیاں بیچیں. یہ تو اس کا خود سے وعدہ تھا ایک دن تو اسے اپنے
دسترس کی زینت بنائے گا، اپنے دوستوں سے لگائی شرط بھی جیت کر دکھائے گا، یا تقویٰ کو پھنسائے یا اس کی دوست۔ ان کے گروپ کی شرط صرف تقویٰ کے ساتھ یہ تعلق رکھنا تھی، پر اس کی تربیت اور اس لیے دیے والے انداز پر سائم نے ہمت نہیں، پر اس کی دوست ضرور پگھل گئی۔ اب وہ انتظار میں تھا کہ کب وہ اس کے ہاتھ آتی ہے۔ وہ ایک امیر باپ کی بگڑی اولاد تھا اور چاہتا تھا پہلے صرف اس سے دوستی، پر اب اس کے حسن کو دیکھ کر اپنی دل کی خواہش پوری کرنا۔ ہم امیر باپ کی بگڑی اولاد اور یہ غریب باپ کی بگڑی اولاد۔ باپ بزنس ٹور پر گیا، دانت پیس کر بڑبڑاتے وہ اس کے پیچھے ہوا۔ پھر کوئی تو وجہ بتاؤ، انکار یا اظہار کی جانب۔ سیڑھیوں پر ہی وہ اس کا رستہ روک کر بولا۔ عائشہ نے کوفت سے گہرا سانس کھینچا۔ سامنے ہی سیڑھیوں کے اینڈ پر ایس گروپ بیٹھا ہوا تھا، جن کی نظر سائم، زیدی اور عائشہ پر تھی۔ لیلا کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کا منہ نوچ لے، اتنے نخرے دکھا رہی تھی جیسے آسمان سے اتری کوئی حور ہو۔ ریلیکس یار، ہمارا شیر یہ جنگ بھی جیت کر دکھائے گا، سب کا منہ میٹھا کروائے گا۔ سیف نامی لڑکے نے عائشہ کی بدن پر چپکی شرٹ کو دیکھتے کہا تو وہاں سب کا کہکا۔ عائشہ نے ناگواری سے ان کی طرف دیکھا اور پھر سائم کو۔ میری دوست کو تم پر یقین نہیں، اس لیے میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ کیا اب جواب سننے کے بعد رستہ دینا فرمائیں گے؟ نحوست سے کہتے اس نے بال جھٹکے اور بولی۔ سائم کا دل کیا کھینچ کر تھپڑ مارے اس کے منہ پر۔ وہ دوست ایسے کپڑے پہننے سے بھی تو انکار کرتی تھی، اس پر عمل نہیں کرتی، پر دل پر جبر کرتا خاموش رہ گیا۔ میں تمہاری دوست سے بات کروں گا کہ تم صرف میری ہو اور میں تم سے سچ میں عشق کرنے لگا ہوں۔ اگر تم مجھے نہ ملی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ اس کی شدت جذباتی آواز پر ایک پل کو عائشہ کی آنکھیں پھیل گئی، پر جب وہ یہ غرور ہوا کہ یونی کا ہینڈسم لڑکا اس پر جان دینے کے لیے تیار ہے تو اس کا سر کچھ اور اکڑ گیا۔ شوق سے وہ تمسخرے سے ہنس کر کہتی اس کے گروپ کے بیچ سے نکل گئی۔ اوورال اس کے بازو پر تھا اور وہ ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ گئی۔ پیچھے سب آہیں بھرنے لگے۔ یار کیا لڑکی، ہرنی لگتی ہے بالکل۔ اس کی چال کو دیکھتے جنید نے بھی فکرہ چھوڑا۔ لیلا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ واٹ نان سینس! سائم کو دیکھو! اسے جھڑکتے سائم کی طرف توجہ دلائی، جو غصے سے مٹھیاں بھیجے کھڑا تھا۔ نیلی آنکھوں میں لہو اترنے لگا تھا۔ پہلی بار یہ لڑکی ہاتھ نہیں آ رہی تھی، وہ بھی اس تقویٰ کی وجہ سے۔ یار چھوڑ ایسا، ہم یہ شرط واپس لیتے ہیں۔ سیف نے اس کے غصے کو دیکھتے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس پر جنید نے بھی تائید کی۔ سائم زیدی کبھی کوئی ریس ہارتا نہیں، تو پھر اس چڑیا کی کیا مجال اسے ہرانے کی؟ اب تو میری ضد ہے، ایک بار میرے بیڈ کی رونق ضرور بخشے گی۔ اس نے جاتی عائشہ کو دیکھتے مضبوط لہجے میں کہا، اپنے کندھے سے ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اب تو گئی بچی۔ جنید نے منہ ہاتھ پھیرے اور لیلا نے غصے سے جاتے سائم کو دیکھا۔ پاگل ہو رہا ہے یس، وہ غصے سے کہتے پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی تو سیف اور جنید اس کی جیلسی کو دیکھتے ہنس پڑے۔ یار تقویٰ رکو، میں ذرا پانی لے آؤں۔ پیاس کی شدت سے خشک حلق ہوتے عائشہ نے کچھ فاصلے پر شاپ کی جانب اشارہ کرتے کہا تو تقویٰ نے سر ہلا دیا۔ ابھی عائشہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ بھاری آواز پر اس نے گردن گھمائی۔ السلام علیکم۔ سائم کو سامنے دیکھ کر تقویٰ کچھ گھبرا گئی۔ وہاں موجود کافی لڑکیاں لڑکے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ وعلیکم السلام، جی کہیے۔ وہ اس کے منہ سے آتی شراب کی بدبو پر اپنے حواس کھونے لگی تھی کہ بمشکل کھڑی رہی۔ کیا آپ نے عائشہ کو مجھ سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے؟ سائم اس کی گھبراہٹ پر مسکراتا نیلی آنکھیں اس کی بھوری آنکھوں میں گاڑ کر پوچھا۔ پلیز دور رہ کر بات کریں گی؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تقویٰ ناگواری سے 2 قدم پیچھے ہوتی بولی تو سائم نے آنکھیں گھمائی۔ میرے سوال کا یہ جواب نہیں مس تقویٰ، وہ پھر قدم بڑھا کر بولا۔ تقویٰ اس کی حرکت پر کچھ خوفزدہ سی ہو گئی۔ ایک تو اس نے شراب پی تھی اور دوسرا بگڑا لڑکا۔ ہاں کیا ہے؟ کوئی تکلیف ہے؟ جیسے تمہاری یہ حالت ہے اس طرح ہر لڑکی تمہارے منہ پر ایسے ہی انکار مارے گی، وہ غصے سے بولی اور چادر کے کونے کو مضبوطی سے پکڑ گئی۔ ہا ہا ہا، اچھا مذاق ہے، کوئی ایسا نہیں کر سکتی، جانتی ہو نا۔ اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر اس نے کہکا لگاتے کہا۔ تقویٰ کو نفرت سی ہونے لگی اس سے، اور شکر تھا جو عائشہ نے انکار منہ پر کر دیا۔
جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے اسے میں چھوڑتا نہیں ہوں، اور جو مجھے ناپسند ہوتی ہے اسے تو میں ہرگز نہیں چھوڑتا. سو بی کیئرفل. چلتا ہوں. سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پر مارتے وہ سلام کرتا وہاں سے چلا گیا. تقویٰ وحشت سے کھانستی رہ گئی. یا اللہ، کیسا آدمی ہے، ایسے لوگ کیوں یہاں آ جاتے ہیں. اس نے یونی کی طرف دیکھتے سوچا اور اپنی بھرائی آنکھیں صاف کرنے لگی. کیا ہوا؟ کون تھا یہ لڑکا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ حیدر جو اسے کھانستے اور لڑکے کو دور جاتے دیکھ رہا تھا، گاڑی قریب روک کر باہر نکل کر جلدی سے پوچھا. آپ سے مطلب؟ سب ایک جیسے ہیں، وہ ناگواری سے بولی اسے یہاں دیکھ کر. ارے حیدر، آپ یہاں؟ عائشہ حیدر کو اپنی یونی کے سامنے دیکھ کر خوشی سے بولی. ہاں، بس یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ دونوں کو پک کر لوں. اس نے ایک نظر تقویٰ پر ڈال کر عائشہ کو بتایا. او تھینک یو سو مچ. ویسے بھی میرا دل آج پیدل چلنے کا موڈ بھی نہیں تھا. وہ خوشی سے جھومتے دل کو کنٹرول کرتی بولی. تو حیدر مسکرا دیا. تقویٰ نے گھور کر عائشہ کو دیکھا. آئیے. حیدر کے فرنٹ سیٹ کا دروازہ تقویٰ کے لیے کھولا، پر اس نے پہلے تھینکس کرتی عائشہ بیٹھ گئی، اور تقویٰ اس کی اتنی جلد بازی پر جبراً مسکرا کر پیچھے چاروں نچار بیٹھی. حیدر عائشہ کو فرنٹ سیٹ پر دیکھ کر دان پیستا رہ گیا. ہاتھ مروڑتی ملازمہ بند دروازے کو دیکھنے لگی، اور پھر ہمت کر کے اس نے گہرا سانس لیتے کانپتے ہاتھ دروازے پر رکھا. چھوٹے صاحب. ملازمہ نے ڈرتے دروازہ نوک کیا، پر جواب. چھوٹے صاحب. بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. اس نے پھر کوشش کی اور نوک کرنے لگی. بیڈ پر لیٹے سائم نے اگنور کیا، پر دوسری اور تیسری بار نوک ہوا تو وہ غصے سے اٹھا. کیا ہے؟ کیوں صبح سے سب بھونکنے لگ جاتے ہیں؟ دروازہ کھول کر وہ دھاڑا. ملازمہ ڈر کر پیچھے ہوئی. وہ اس سے بولا ہی نہیں گیا. دروازہ کھلتے ہی کمرے کی بدبودار شراب کی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی. اب کو یہاں دفع ہو. اسے ناک پر ہاتھ رکھتے دیکھ کر سائم گرایا. وہ بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں ڈائننگ ٹیبل پر. اس کا ابھی کہنا ہی تھا کہ ایک زوردار تھپڑ ملازمہ کے منہ پر مارا. کتنی دفعہ کہا ہے، وہ بڑے صاحب نہیں ہے. ملازمہ خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی. یہ کیا بدتمیزی ہے سائم؟ بلیک خوبصورت ساڑی میں ریڈ کلر کے بلاؤز، ہاف سلیو لیس، شانوں پر براؤن بال جھٹکتی اوپر آتی مس وہاج بولی. سائم نے ناگواریت سے دیکھا. صبح صبح اس بکواس کا پوچھ سکتا ہوں؟ ہانیہ نے ملازمہ کو جانے کا کہا اور خود اس کی جانب مڑی تھی، تب سائم بولا. بکواس نہیں مائی پرنسس، تمہاری شکایت آئی ہے یونی سے. تمہارے ڈیڈ تمہیں بلا رہے ہیں. اس کے بکھرے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی تھی کہ سائم نے اس کے ہاتھ کو پیچھے جھٹکا. اپنی حد میں رہیں، اور اس اپنے دیور پلس شوہر سے کہیے میں اس کا غلام نہیں ہوں. اس کے بلانے پر بھاگا دوڑا ہوں. اس کے طنز پر مسز بہاج کا چہرہ سرخ پڑ گیا. وہ پلٹ کر دروازہ بند کرنے لگا. مطلب کہ اب اور بکواس نہیں سن سکتا. سائم، تم نے کل یونی کے ایک لڑکے کو کیوں پیٹا؟ اچانک دروازے پر ہاتھ رکھ کر مس وہاج اندر داخل ہوتی بولی. اپنا جملہ درست کریں. میں نے پیٹا نہیں. اسے بخار تھا تو صرف انجیکشن لگایا تھا. وہ گلاس منہ پر لگاتے بولا. مس وہاج کا دل جیسے کسی نے نوچ لیا جب اس کی نظر ٹیبل پر رکھے اس کی شراب کی بوتل ختم ہوتی پر پڑی. وہ ایشٹرے میں لاتعداد سگریٹوں پر. کیا تکلیف ہے تمہیں پرنس؟ کیوں خود کو اذیت دے رہے ہو؟ اس کی نیلی سرخ آنکھوں میں دیکھتی مسز وہاج پاس بیٹھی. سائم نے ناگواری سے منہ پھیرا. کچھ نہیں. کیوں بلا رہے تھے اپنے شوہر صاحب؟ اچانک یاد آتے اس نے پوچھا. وہ تمہارے ڈیڈ ہیں سائم. اس کے لہجے میں نفرت محسوس کرتے مسز وہاج بولی. او پلیز، پھر شروع مت ہو جانا. کام کی بات کرو جس کے لیے یہ ناٹک کر رہی ہیں. اس کی ممتا کو کچلتے وہ بزاریت سے بولا. تمہارے ڈیڈ کہہ رہے تھے آج رات ان کے دوست کے گھر میں پارٹی ہے اور وہ کافی ٹائم بعد پاکستان آ رہے ہیں، تو تمہیں بھی ساتھ چلنے کا کہا. وہ ایک نظر بکھرے روم پر ڈالتی بولی. اوہ، آپ کے شوہر صاحب کو کیوں خوش فہمی ہو گئی ہے کہ مجھے کہیں گے اور میں چلوں گا؟ بوتل کو لات مار کر نیچے گراتے اس نے ٹیبل پر اپنی ٹانگیں پھیلائی. مسز وہاج نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا. سائم پلیز، میری خاطر. وہاج صاحب کے دوست تم سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے خاص کر کے کہا ہے. آئی ایم شور تم وہاں بہت انجوائے کرو گے. پلیز، وہ لہجت سے بولی. بٹ آج رات میری ڈیٹ ہے. وہ اٹھ کر وارڈروب سے ڈریس نکالنے لگا. مسز وہاج اٹھ کر اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی.
وہ ایک بزنس وومن تھی اور مسٹر وہاج چیف جسٹس ساحم ان کے پہلے شوہر سے تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہاج ان کے دیور جنہوں نے بھائی کی ڈیتھ کے کچھ عرصے بعد ہانیہ سے شادی کر لی تھی، جیسے سائم قطعی طور پر قبول کرنے پر راضی نہ تھا۔ جو سائم ایک پل بھی اپنے انکل کے بنا نہیں رہتا تھا، اب انتہائی نفرت پر ایک پل کو بھی وہاج صاحب کو اپنے سامنے دیکھنے پر رضامند نہیں تھا۔ سائم کو ڈاکٹر بنانا مرحوم وہاب صاحب کا اول ترین خواب تھا، جیسے تیسے گھسیٹ آ رہا تھا، ورنہ اسے اس پیشے میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا ڈگری حاصل کر کے اسے ایک کونے میں پھینک دے گا اور خود ورلڈ ٹور پر اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جائے گا، اور پھر واپس آئے نہ آئے یہ اس کی قسمت۔ تو اپنی گرل فرینڈ کو وہاں پارٹی میں بھی تو لا سکتے ہو، صاف کیوں نہیں کہتے تمہیں آنا ہی نہیں ہے، نہ میرے لیے نہ ہی اپنے ڈیڈ کی عزت کے لیے، مسز وہاج کچھ غصے اور دکھ سے بولی۔ سائم نے کپڑے نکال کر وارڈروب سے ٹیک لگائے اسے دیکھا۔ جب سب جانتی ہیں تو فالتو میں میرا وقت برباد کیوں کر رہی ہیں مسز وہاج؟ اس نے آنکھیں گھما کر اس کی بے وقوفی پر کہا۔ مسز وہاج کا چہرہ مرجھا گیا۔ تمہیں اپنے اس ایٹیٹیوڈ پر احساس تب ہوگا سائم جب میں مر جاؤں گی، دیکھنا رو گے تم، پچھتاؤ گے، وہ بھرائی آواز میں کہتی ایک دم جھٹکے سے مڑ گئی، پر اس سے پہلے اس کے کانوں میں اس کے لفظ گونجے، پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا۔ اس کی گمگیر آواز پر ہانیہ دل سکیڑ کر رہ گئی۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہاج صاحب نے ٹشو سے آنکھیں صاف کرتی اپنی خوبصورت نازک بیوی کو دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ نہیں آ رہا، اس کی ڈیٹ ہے آج رات، جسے وہ کسی قیمت پر کینسل نہیں کر سکتا۔ تلخ لہجے میں وہ بولی۔ وہاج صاحب نے سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ بہانہ بنا لیں گے، تم اپنی ان خوبصورت آنکھوں کو تکلیف نہ دو۔ وہاج صاحب اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے دلاسا دیتے بولے تو ہانیہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ابھی وہ ناشتہ کر رہے تھے جب لاؤنج سے گزرتے سائم کی سیٹی کی مخصوص دھن ان دونوں کو سنائی دی۔ مسز وہاج اپنا ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گئیں اور پیچھے وہاج صاحب روکتے رہ گئے۔ ہانی ناشتہ تو کر لو۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آئے۔ نو جی، میرا دل نہیں کر رہا، میں آفس جا رہی ہوں۔ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکالتی وہ بولی تو وہاج صاحب دیکھتے رہ گئے۔ وہ عائشہ اور مہکار حیدر کے ساتھ اس وقت جویلری شاپ میں موجود تھیں۔ مہکار اور عائشہ دونوں اپنے لیے جویلری پسند کر رہی تھیں اور تقویٰ ایک سائڈ پر چیئر پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنے لیے کی گئی شاپنگ بیگز تھے جسے حیدر نے کافی کہا تھا کہ وہ اٹھا لے گا، پر تقویٰ کو پسند نہیں آیا اپنا بوجھ دوسروں کے کندھوں پر ڈالنا، جن سے ہمارا کوئی رشتہ بھی نہ ہو۔ اس نے معذرت کے ساتھ انکار کر دیا۔ وہ تو آنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس کے پاس پہلے ہی کچھ اچھے سوٹ اور خوبصورت ٹاپس پڑے ہوئے تھے، پر اسے آنا پڑا، ایک تو عاشی کی ضد، اوپر سے دانیال کے کہنے پر۔ آج رات حیدر شاہ کے بنے نئے گھر میں پارٹی تھی، حامد صاحب کی آمد کی وجہ سے۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ حیدر کی نظروں ایسا تھا جیسے وہ خاص طور پر اسے انوائٹ کر رہا ہے۔ وہ جیسے خود کو ایک گھٹن میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا جانے کو، پر اسے جانے کے لیے راضی کیا گیا ہے۔ ایک تو عاشی، دوسرے ہارون بھائی نے یہ کہہ کر کہ یہاں پر کوئی نہیں ہوگا اور تمہیں ہم اکیلے کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اور اس نے یہ بات دانیال سے بھی کی جس نے اجازت دے دی کیونکہ اسے اپنی بہن پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا۔ دونوں بھائی بہن ٹوٹ کر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اگر اس سے ذرا بھی معلوم ہوتا کہ اس کی بہن کیسی زندگی کے مشکل دن گزار رہی ہے تو وہ لات مار کر آ جاتا اس نوکری پر۔ ظاہر ہے وہ کس کے لیے کما رہا تھا، اپنی بہن کے لیے، اور اگر وہی بہن خوش نہ ہو تو ایسی کمائی کا کیا فائدہ؟ پر وہ انجان تھا۔ تقویٰ بیٹھی جویلری دیکھ رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے وجود کے جاندار کہکے پر اس نے سر گھمایا۔ سامنے ہی سائم لیلا کی کمر پر بازو ڈال کر ہنستا اندر داخل ہوا۔ دونوں ہی مسکرا رہے تھے، خوش بھی لگ رہے تھے۔ تقویٰ ناگوارے سے منہ پھیر لیا۔ ابھی وہ یونی میں عاشق کی محبت میں آہیں بھر رہا تھا اور اب یہاں لیلا کے۔ اس نے دعا کی کہ کاش عائشہ دیکھ لے تو اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جائے، پر ایسا نہ ہوا کیونکہ عائشہ بری طرح مہکار کے ساتھ جویلری سلیکٹ کرنے میں محو تھی۔ اس کا آس پاس کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ البتہ سائم کی نظر جب اس پر پڑی تو اس کا ہاتھ خود بے خود لیلا کی کمر سے دور ہو گیا اور دونوں کے بیچ میں کچھ فاصلہ قائم کر دیا۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟
لیلا اپنے اور اس کے بیچ فاصلے پر بولی، کچھ نہیں، آؤ۔ اس نے انکار کیا، پر جب لیلا کی نظر عائشہ پر پڑی تو بل کھا کر رہ گئی۔ ڈونٹ ڈو اٹ سائم، وہ اس کے سامنے آ کر بولی۔ سائم نے غصے سے اسے دیکھا اور گھرا کر نیچی آواز میں بولا، اپنی اوقات میں رہو لیلا۔ وہ کہہ کر آگے بڑھا تو چاروں نچاری سے بھی پاؤں پٹک کر جانا پڑا اس کے پیچھے۔ وہ بھی اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی اسے۔ اس نے سوچ لیا تھا شادی کرے گی تو صرف سائم سے، ورنہ اسے کسی کا نہیں ہونے دے گی۔ سائم چلتے ایک مسکراتی نظر تقویٰ پر ڈال کر عائشہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور لیلا تقویٰ پر ایک قہر آلودہ نظر ڈالتی سائم کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ساری مصیبت کی جڑ یہ تقویٰ ہی ہے۔ نہ وہ اتنی پارسائی دکھاتی، نہ ہی سائم اپنے دوستوں سے شرط کے طور پر اس کی دوست کے پیچھے آتا، ورنہ تو یہ مڈل کلاس لڑکیاں اس کی تصور میں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ عائشہ نے مخصوص پرفیوم کی خوشبو پر گردن موڑی تو سائم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت ابل آئی۔ اسی پل سائم نے اسے دیکھا اور اپنی ایک آنکھ میچی۔ عائشہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ ہائے مس عائشہ، کیسی ہیں؟ وہ تمیز اپنے لب و لہجے میں رکھ کر مخاطب ہوا۔ اس کے مخاطب کرنے پر عائشہ نے پھر سے اسے دیکھا اور مہکار نے بھی گردن موڑی۔ ایک پل کو تو مہکار کی آنکھیں اس پر جم سی گئیں اور اپنی آنکھوں میں شدید حیرت لیے عائشہ کو دیکھا۔ یہ سائم زیدی ہے؟ اس نے سرگوشی میں جھک کر پوچھا۔ عائشہ نے سر ہلا کر تصدیق کی اور اپنی خوبصورت آنکھوں کو جھپکا کر پوچھا، کیا کہتی ہو؟ دیکھ رہی ہو اتنا ہینڈسم لڑکا میرے پیچھے ہے؟ مہکار نے نظروں سے ہی اشارہ کیا کہ کیا بات ہے بھائی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سائم کو کوفت سی ہوئی پر جبرن مسکرا کر بولا، الحمدللہ ٹھیک۔ شاپنگ کرنے آئی؟ کوئی خاص وجہ؟ اسے سامنے خوبصورت نیکلس کو تکتے پا کر بولا جو اس کی اوقات سے کافی مہنگا تھا۔ جی میرے انکل پیرس سے آ رہے ہیں تو آج پارٹی ہے، اس لیے خاص شاپنگ، وہ اترا کر بولی تو مہکار نے مسکراہٹ روکی۔ البتہ تقویٰ کافی فاصلے پر تھی ان کی گفتگو سے۔ لیلا بھی عائشہ کی حقیقت سے واقف تھی۔ اس کے دوست نے ہی تو اس کا بیک گراؤنڈ سامنے رکھا تھا جو ایک مڈل کلاس کے تعلق رکھتا تھا۔ اسے جل کر دانت پیسے، جھوٹی عورت۔ وہ بڑبڑائی تو سائم نے اس کے ہاتھ پر سخت گرفت کی کہ آہ کرتی رہ گئی۔ پیچھے تقویٰ آنکھیں پھیلاتے دیکھ رہی تھی سائم کی حرکت کو۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج کل کی نوجوان نسل کو، کیوں ایسے وحشی کو بڑھاوا دے رہی ہیں؟ وہ دکھ سے سوچتی اپنی نظروں کا رخ پھیر گئی۔ سائم نے ایک نظر عائشہ پر ڈال کر سامنے موجود نیکلس لانے کو کہا۔ سیلز بوائے سر ہلا کر اسے سائم کے سامنے رکھا۔ سائم زیدی کو وہ اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے۔ وہ اکثر ہی ان کی شاپ پر نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ پایا جاتا تھا اور انہیں ان کی پسند سے جولری دلواتا تھا۔ کوئی بڑا ہاتھ مارتی تو کوئی اپنی حیثیت کے حساب سے لیتی۔ سائم خاموشی سے کھڑا رہتا ہے، کسی سے کچھ نہ کہتا اور پھر آخر میں پیمنٹ کرتے چلا جاتا۔ لیلا نے آنکھیں کراس کی ڈائمنڈ کے نیکلس کو دیکھا۔ اسے لگا سائم نے اس کے لیے لیا ہے، اور سائم نے جب عائشہ کی آنکھوں میں پسندگی کا جہاں دیکھا تو اسے پیک کروا دیا۔ کچھ دیر میں اس لڑکے نے چھوٹا سا شاپنگ بیگ اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھا۔ سائم کا دل کیا اسے منہ پر مارے، پر وہیں ضبط اس نے اٹھا کر آہستہ سے وہ بیگ نیچے عائشہ کی انگلیوں میں پھنسا دیا اور اس کے ہاتھ پر نرم سی گرفت کر کے چھوڑ دی۔ عائشہ کی آنکھیں پھٹ گئیں جب وہی بیگ اپنے ہاتھ میں دیکھا۔ مہکار سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انجان کھڑی تھی۔ سائم ایک مسکراتی نظر شوق کھڑی عائشہ پر ڈال کر لیلا اور اس نیکلس کی پیمنٹ کرتا وہاں سے مڑا تو اس کی نظر چادر میں کھڑی اس سانولی رنگت والی تقویٰ پر گئی جو خونخوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید اس کی حرکت دیکھ چکی تھی اور سائم کو بہت مزہ آیا جبھی وہ لیلا کو آگے جانے کا کہتے خود اس کی جانب قدم اٹھائے۔ اگر تم چاہو تو تمہیں بھی شاپنگ کروا سکتا ہوں، پر بدلے میں، اس نے دیکھتے مکروہ انداز میں کہا۔ تقویٰ کا دل کانپ کر رہ گیا اس کی بات پر۔ تم، وہ کہتی اپنی انگلیاں اس کے منہ پر مارنے ہی والی تھی جب سائم نے ہاتھ ہوا میں ہی تھام لیا۔ ڈونٹ بی سلی، اس کے ہاتھ کو جھٹکتے وہ مسکرا کر بولا، اگر تم چاہو بھی، کہا ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ حیدر جو اندر داخل ہو رہا تھا تقویٰ کے قریب سے اسی یونی والے لڑکے کو گزرتا دیکھ تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ سائم نے اس خونخوار نظروں سے گھورتے لڑکے کو دیکھ کر
آبرو اچکایا اور شاپ سے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا تقویٰ؟ کیا کہہ رہا تھا؟ تم ٹھیک ہو؟ حیدر کو لگا وہ لڑکا اسے پریشان کرتا ہے، اگر یہ سچ ہوا تو وہ اسے مارنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ حیدر کی آواز پر تقویٰ نے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ غصے سے عائشہ پر نظر ڈالتی کہہ کر وہاں سے چلے گئی تو مہکار اور عائشہ ہکا بکا رہ گئیں۔ اس تقویٰ بیگم کو کیا ہوا؟ مہکار نے تنزن عائشہ سے پوچھا۔ میں کیا جانوں، وہ کندھے اچکا کر بولی تو مہکار نے نحوست سے منہ پھیرا۔ بہانے ہیں میڈم کے نظروں میں نمایاں ہونے کے لیے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تو پیچھے عائشہ بھی ساتھ ہوئی۔ حیدر نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ پرپل کلر کے گھیردار فراک، وائٹ چوڑی دار پجامہ میں گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹتی وہ مرر کے سامنے آئی۔ آئینے کے سامنے آ کر اس نے اپنے بال تولیے سے نکال کر جو گیلے ہونے کی وجہ سے لہرا کر اس کی پشت پر گرے۔ بھلے ہی وہ عام شکل و صورت کی تھی پر اس کی شہد رنگ بال کمر تک پھیلے ہوئے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کسی نے بھی اس کے بال دیکھے ہوں گے، کیونکہ وہ ہمہ وقت بالوں کو جوڑے میں قید مقیم کر کے سکارف پہنے رہتی تھی۔ یہ سب پھپھو کی کرم نوازی تھی جو اس کے روز رات کو بالوں میں تیل کی مساج کرتی تھی، اور کچھ دیکھ بھال تقویٰ کی بھی تھی جو اس کے بال انتہائی خوبصورت تھے۔ وہ مسکراتی بالوں میں برش کرنے لگی اور انہیں پھر جوڑے میں قید کر کے سکارف پہن لیا۔ ٹاپس پہننے کا فائدہ ایویں ہی بوجھ کانوں پر۔ وہ منہ بنا کر انہیں وہیں چھوڑ کر واپس سینڈلز نکال کر پہننے لگی۔ ہو گئی تیار؟ ٹک ٹک کرتی عائشہ تقویٰ کے روم میں داخل ہوئی۔ یہ کیا اتنی دیر ہو گئی اور تم ابھی ویسی کی ویسی بیٹھی ہو؟ بالوں کو جھٹکتے عائشہ غصے سے بولی۔ نہیں میں تیار ہوں، چلیں۔ وہ اپنا کلچ اٹھا کر مسکراتی بولی۔ کیا؟ عائشہ چیخی۔ یہ تم اسے تیار کہتی ہو؟ میں تو کہتی ہوں پلیز یار ابھی چینج کرو ورنہ بے عزتی نہ کرواؤ، مڈل کلاس ہی لڑکی لگ رہی ہو۔ وہ فل تیار بلیک خوبصورت سی میکسی میں ملبوس شولڈر کٹ بالوں تک آتی کہ تقویٰ نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔